السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہم جو ہے نماز پڑھنے کا طریقہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح صحیح طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس طرح سے صحابہ کو فرمایا کہ نماز پڑھو۔ تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنی چاہیے۔ جیسے کہ آج کل ہم لوگ بہت سارے غلطیاں نماز میں کرتے ہیں، رکوع سجدہ میں بہت سارے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، تو ان کی سدھار ہونے چاہے، اس کی طرف ہمارا دھیان ہو، ہمارا توجہ ہو، اور ہم اپنی نماز کو صحیح کریں، اس لیے کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے اور اس کو سنت طریقہ سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کو سمجھیں کہ جب ہم کھڑا ہوتے ہیں تو ہمارا پاؤں کا فاصلہ جو اس طرح سے درمیانی ہونا چاہیے، نہ زیادہ پھیلاؤ کرنا ہے اس طرح، نہ زیادہ ملا دینا اس طرح، بلکہ اس کا درمیانی حصے میں اس کا پاؤں کو رکھنا ہے اور اس طرح سے سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، اور ہمارا جو ہے نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے، اور ہم یہاں نماز کی نیت کر لیتے ہیں جو بھی نماز پڑھنی ہو۔ تو آج ہم جوہر کے 4 رکعت سنت پڑھ کر دکھاتے ہیں کہ کس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو ہم دل میں جو ارادہ کرتے ہیں اسی کو نیت کہا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں یہ پڑھنے جا رہا ہوں، اور زبان سے جیسے ہم کہنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر کی سنت واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اس طرف نیت کرنے کے بعد ہم کو ہاتھ کو اس طرح اٹھانا ہے، کان کے لو تک لے جانا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو جو ہے قبلہ کی طرف اس طرح سیدھا رکھنا ہے جس طرح ہم رکھ رہے ہیں۔ آپ بھی اپنا نماز پریکٹیکل پڑھ کے اور ویڈیو بنا کے کبھی دیکھیے گا کہ آپ میرا نماز صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں، تو آپ اپنا بھی ویڈیو اپنا نماز کا ایک بار بنا کے دیکھنا کہ ہم کس طرح رکوع کس طرح سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ لوگ آج دین کی بات پوچھنے میں شرماتے ہیں اور عالم علماء سے جاننے والے سے نہیں پوچھتے ہیں، اور جیسے چاہتے ہیں ویسے پڑھتے ہیں۔ تو آئیے میرے بھائی، سب سے پہلے اس طرح ہاتھ کو اٹھا لینا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ یہاں باندھنا ہے، ناف کے نیچے اس طرح سے حلقہ بنانا ہے 2 انگلیوں سے، اور 3 انگلی کو اوپر رکھنا ہے، ہاتھ کے ہتھیلی پہ رکھ کر 2 انگلی سے حلقہ 3 انگلی اوپر رکھے، اس طرح ناف کے نیچے اس طرح باندھنا ہے۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا جب ہم پڑھیں گے تو ثنا بولنا نہیں ہے، صرف سبحانک اللہم و بحمدک سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی ایک سورت ملا لینا ہے، اس کے بعد ہمیں رکوع کرنا ہے، تو رکوع اس طرح کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح گھٹنے تک ہاتھ کو لے جائیں گے، اور ہاتھ کو انگلیوں کو اس طرح فاصلہ میں الگ الگ رکھیں گے، اس طرح گھٹنا کو پکڑ لیں گے، اور رکوع جو ہم کریں گے کمر، گردن اور سر تینوں ایک دم برابر ہونا چاہیے، نگاہ دونوں پاؤں کے درمیان میں، انگلیوں کے درمیان میں ہونا چاہیے، اور یہاں پر 3 بار سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہونا ہے، اور یہاں پر ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اس طرح کہنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کے بعد ہمیں سجدہ میں جانا ہے، تو سجدہ کس طرح کرنا ہے اس کو دھیان دیں کہ سب سے پہلے ہم کو کیسے سجدہ کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے، اور یہاں پر جو ہے سب سے پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا ہے، پھر اپنا ہاتھ کو اس طرح یہاں رکھنا ہے، اور ناک کو یہاں، پیشانی کو یہاں رکھنا ہے، اور ہاتھ کو زمین سے الگ رکھنا ہے، اس طرح رکھنا ہے، اس طرح سے اپنا ہاتھ کو رکھنا ہے۔ دیکھیے اس ہاتھ کو کس طرح یہاں رکھنا ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، یہاں پر 3 بار سبحان ربی الاعلی اس طرح پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے پیشانی کو، پھر ناک کو، پھر ہاتھ کو، پھر گھٹنا کو، اس طرح ہم کو کھڑا ہونا ہے، زمین کے طاقت سے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے زمین کی طاقت سے اٹھتے ہیں، تو جو طاقتور ہے، کمزور نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ گھٹنا کی طاقت سے ہم کھڑا ہو، اس طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہونا ہے، پھر یہاں پر ہاتھ اس طرح ناف کے نیچے باندھے رکھنا ہے۔ اس طرح سے ہمارا 1 رکعت پورا ہو چکا ہے،
اب یہاں سے ہم دوسری رکعت شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملانا ہے، پھر جس طریقے سے ہم نے رکوع کا طریقہ بتایا ابھی اس طرح سے رکوع میں چلا جانا ہے، پھر سجدے میں چلا جانا ہے، جیسے کہ ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ یہاں پر 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے۔ اس طرح 2 رکعت ہو جانے کے بعد یہاں تشہد میں بیٹھنا ہے، اور یہاں پر بیٹھنے کے بعد ہمیں تشہد پڑھنا ہے، ہمیں تشہد التحیات سے پڑھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس طرح یہاں دیکھیں کہ جب ہم یہاں بیٹھیں گے تو ہاتھ کی انگلیوں کو اس طرح رکھیں گے، نیچے بہت سارے لوگ جھکا دیتے ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح پیچھے رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہاتھ کو کھول دیتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح رکھنا ہے۔ اور یہاں پر جب میرا ہاتھ جب ایسے رہے گا تب جب جیسے کہیں گے اشہد، اس کو ہلکا بنا کے اس کو انگلی کو اوپر کر دینا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ میں انگلی کو نیچے کرنا ہے، اور ہاتھ کو اسی طرح سے ہلکا بنائے رکھنا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر جو نگاہ ہوگا ہمارے یہ گود میں نگاہ ہوگا، اور ہمیں یہاں 2 رکعت ہو جانے کے بعد پھر یہاں سے ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سنت نماز ہے، اور اس نماز میں ہر رکعت میں سورہ بھی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت کو بھی ملانا ہے۔ یعنی 4 رکعت نماز ہے تو 4 بار ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور 4 مرتبہ ہم کوئی سورت کو ملائیں گے۔ تو اس طریقے سے نماز کو پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر ہم تیسری رکعت جب یہاں شروع کرتے ہیں تو وہی تسمیہ اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دھیرے سے آمین کہنے کے بعد پھر سورہ ملانا پڑتا ہے، اور پھر رکوع سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے 3 رکعت ہوتا ہے۔ پھر 3 رکعت کے بعد ہم پھر کھڑے ہوتے ہیں چوتھی رکعت میں۔ پھر چوتھی رکعت میں اس طرح کھڑا ہونے کے بعد یہاں پر بھی ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، تسمیہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر تسمیہ پڑھ کر کوئی سورت ملانا ہے۔ تو ہم چوتھی رکعت میں جیسے اللہ اکبر کہہ کے رکوع گئے، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، یہاں 3 بار پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر یہاں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس طرح یہ ہمارا چوتھی رکعت ہے۔ جب چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے ہم تو سب سے پہلے التحیات پڑھنا ہے، اس کے بعد درود شریف یعنی اللہم صلی علی پورا پڑھنا ہے، پھر دعائے معصورہ پڑھنا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، اس کو پورا پڑھنا ہے۔ پورا پڑھنے کے بعد ہمیں سلام اس طرح پھیرنا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح چہرے کو گھمانا ہے، نگاہ ہمارا کندھے کی طرف ہو، اور صرف گردن کو گھمانا ہے، پورا شریر کو پورا نہیں گھمانا ہے، صرف گردن کو اس طرح دیکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح گردن کو گھمانا ہے اور کندھے میں دیکھنا ہے، بہت دور تک نہیں دیکھنا ہے۔ اس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔